بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب احیاء العلوم جلد نمبر 2 یعنی بک نمبر 2 کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ شان نزول۔ جب حضرت سیدنا مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعہ افک کے موقع پر کچھ کلام کیا تھا، جس کی وجہ سے خلیفہ اول امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی کہ مال وغیرہ کے ذریعے جو مصطح بن اساسہ کی مدد کیا کرتے تھے اب یہ نرمی و مہربانی ختم کر دیں گے۔ اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ حضرت سیدنا مصطح بن اساسہ رضی اللہ عنہ سے ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو کلام سرزد ہوا اس سے زیادہ سخت کلام اور کیا ہو سکتا ہے، اور اس واقعے سے خلیفہ اول امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بے حد صدمہ پہنچا تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی اور درگزر کا ارشاد فرمایا۔ معلوم ہوا کہ ظالم کے ظلم سے درگزر کرنا اور برائی کرنے والے پر احسان کرنا صدیقین کے اخلاق میں سے ہے۔ حضرت سیدنا مصطح بن اساسہ رضی اللہ عنہ بدر، احد اور تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی تہمت میں آپ بھی شریک ہو گئے تھے۔ آپ کو تہمت کی سزا میں 80 کوڑے لگائے گئے۔ آپ کا نام اوف ہے۔ مصطح لقب 56 سال عمر ہوئی۔ 34 سن ہجری میں وفات پائی۔ مترجم یعنی مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ اللہ کہتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب عائشہ کے معاملے میں آپ کا وظیفہ بند کر دیا تھا، اس کے متعلق یہ آیت آئی وَلَا يَا تَعْلِي أُولُو الْفَضْلِ، جس پر آپ نے وظیفہ جاری کر دیا۔ 5 ہجری میں غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی گئی تھی۔ اس واقعے کو واقعہ افک یعنی جھوٹا واقعہ کہا جاتا ہے۔ اس واقعے کے متعلق بخاری کتاب الشہادات میں باب تعدیل النساء بعضہن بعضا کے تحت تفصیل حدیث موجود ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکی کے متعلق اللہ عز و جل نے کئی آیات نازل فرمائیں، جن میں سے ایک اوپر مذکور ہوئی۔ یقیناً جو تم پر ظلم کرے اس کے ساتھ بھلائی و احسان کرنا حسن اخلاق میں سے ہے، لیکن جو دوسروں پر ظلم کرے اور ساتھ ہی اللہ عز و جل کی نافرمانی بھی کرے اس کے ساتھ احسان نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ظالم کے ساتھ احسان کرنا مظلوم کو برائی پہنچانے جیسا ہے، جبکہ مظلوم احسان کا زیادہ حقدار ہے، اور اللہ عز و جل بھی ظالم کے بجائے مظلوم کے دل کو ڈھارس بندھانا پسند فرماتا ہے۔ بہرحال جب تم خود مظلوم ہو تو معاف و درگزر کرنا تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ بزرگان دین کا نافرمانوں سے اظہار نفرت۔ اللہ عز و جل کے لیے نافرمانوں سے نفرت رکھنے میں بزرگوں کے طریقے مختلف تھے، لیکن وہ تمام اس بات پر متفق تھے کہ ظالموں، بدعتیوں اور ہر اس شخص سے نفرت کا اظہار کیا جائے گا جو ایسا گناہ کرتا ہے جس کا اثر اس کی ذات سے تجاوز کر کے دوسروں تک پہنچتا ہے۔ بہرحال جو شخص ایسا گناہ کرے جس کا اثر اسی کی ذات تک محدود ہو، تو بعض بزرگ ایسے تمام نافرمانوں کی طرف نظر رحمت سے دیکھتے تھے، اور بعض بزرگ ان پر بھی سخت اعتراض کرتے اور ان سے آراز کرتے۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ اللہ ایک چھوٹے سے کلمے کی وجہ سے بڑے بڑے اکابرین سے آراز کر لیا کرتے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے حضرت سیدنا یحییٰ بن معین علیہ رحمہ اللہ کو صرف اس لیے چھوڑ دیا کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ میں کسی سے سوال نہیں کرتا، ہاں بادشاہ اگر کوئی چیز بھیجتا ہے تو لے لیتا ہوں۔ جب حضرت سیدنا حارث بن اسد محاسبی علیہ رحمہ اللہ نے معتزلہ کے رد میں ایک کتاب تصنیف کی، جو حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ اللہ نے انہیں بھی چھوڑ دیا اور فرمایا رد کرتے ہوئے تمہارے لیے یہ بات ضروری تھی کہ تم پہلے ان کے شبہات وارد کرتے اور لوگوں کو ان شبہات میں غور و فکر کرنے پر ابھارتے، پھر اس کا رد کرتے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت سیدنا ابو ثور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اس وجہ سے چھوڑ دیا کہ انہوں نے حضرت سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے درجہ ذیل فرمان ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، یعنی بے شک اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا کی تعویل کی تھی۔ نفرت و ناپسندیدگی کا تعلق نیت سے ہے جو حالت کے بدلنے سے بدلتی رہتی ہے، تو اگر اللہ عز و جل کے علم ازلی کی طرف نظر کرتے ہوئے مخلوق کی عاجزی دل پر غالب آ جائے کہ لوگ تقدیر کے مطابق ہی عمل کرتے ہیں، تو یہ بات نفرت اور بغض و عداوت میں کمی پیدا کرتی ہے۔ اس کے سبب نافرمانوں سے نرمی اور بغض و عداوت میں کمی کرنا درست ہے، لیکن بعض اوقات اس کے ساتھ مداخنت مل جاتی ہے۔ اس وقت گناہوں سے چشم پوشی کا سبب غالب طور پر یہی مداخنت ہوتی ہے، ان کی محبت اور ان کی جدائی کا خوف ہوتا ہے۔ بعض اوقات شیطان بیوقوف اور کن ذہن لوگوں کو دھوکے میں مبتلا کر دیتا ہے، اور وہ اللہ عز و جل
علم ازلی کی طرف نظر کرتے ہوئے نافرمان کو مجبور محض گمان کرتے ہیں، اگرچہ اس نے ہاں سنی کا حق تلف کیا ہو، لیکن وہ بیوقوف کہتے ہیں کہ انسان تو پابند ہے، تقدیر سے بچنا ممکن نہیں، اور یہ ایسا کیوں نہ کرتا جبکہ اس کے حق میں یہ لکھ دیا گیا تھا۔ اس طرح کے بے وقوف لوگ اگر رب عز و جل کے حقوق ادا نہ کرنے والے سے نرمی کریں تو کوئی مذائقہ نہیں، لیکن اگر انسان اپنا حق تلف کرنے والے پر تو غضبناک ہو اور اللہ عز و جل کی نافرمانی کرنے والے سے نرمی سے پیش آئے تو یہ مداحنت کا شکار اور شیطان کے جال میں پھنسا ہوا ہے، اسے غور کرنا چاہیے۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحم اللہ اس کے تحت فرماتے ہیں، اس جملے کی 4 شرح ہیں۔ صورت بمعنی ہے تو شکل ہے، یا بمعنی صفت اور ضمیر کا مرجع یا آدم علیہ السلام ہے یا اللہ تعالیٰ، لہذا اس جملے کے 4 معنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان کی شکل و حیت پر پیدا فرمایا کہ جس شکل میں انہیں رہنا تھا انہیں اول ہی سے وہ شکل دی، دوسروں کی طرح نہ کیا کہ پہلے بچہ پھر جوان پھر بوڑھا وغیرہ۔ یا اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی صفت پر پیدا کیا کہ وہ اول ہی سے عالم، عاقل، عامل، عارف، سمیع و بصیر وغیرہ تھے، دوسروں کی طرح نہیں کہ وہ جاہل پیدا ہوتے ہیں پھر بعد میں ہوش، علم، عقل وغیرہ حاصل کرتے ہیں۔ یا اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی پسندیدہ صورت پر پیدا فرمایا، خود فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، سورہ 3، ترجمہ بے شک ہم نے آدمی کو اچھی صورت پر بنایا۔ اس لیے کوئی شخص دوزخ میں شکل انسانی سے نہ جائے گا کہ یہ شکل خدا کو پیاری ہے۔ یا اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صفات پر پیدا فرمایا کہ انہیں اپنا علم، اپنا تصرف، اپنی سمع، اپنی بصر، اپنی قدرت وغیرہ بخشی۔ مداحنت کا لغوی معنی نفاق ہے، اور یہاں یہ مراد ہے کہ برائی دور کرنے پر قادر ہونے کے باوجود اسے دور نہ کرنا اور اس کی وجہ سے دینی معاملات میں سستی اور برائی کرنے والے کی بیجا حمایت یا حفاظت ہو۔ ایک سوال اور اس کا جواب، اگر تم کہو کہ نافرمان سے بغض و عداوت ظاہر کرنے کا جو سب سے کم درجہ ہے کہ اس سے کلام نہ کیا جائے، آراز کیا جائے، نرمی نہ کی جائے اور اس کی مدد نہ کی جائے، کیا اس پر عمل کرنا واجب ہے؟ جو عمل نہ کرے گناہگار ہوگا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ظاہری علم کے اعتبار سے انسان اس کا مکلف نہیں۔ علماء جانتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے زمانے میں جو کوئی شراب پیتا یا کسی بے حیائی کا ارتکاب کرتا تو اس سے بالکل قطع تعلق نہیں کر لیا جاتا تھا، بلکہ ایسے لوگوں کو تنبیہ کرنے کی مختلف اقسام تھی۔ کسی کے ساتھ بات چیت میں سختی کی جاتی اور نفرت کا اظہار کیا جاتا، کسی سے فقط اعراض کیا جاتا اور کچھ نہ کہا جاتا، اور کسی کے ساتھ نرمی کی جاتی، نہ تو اس سے قطع تعلقی کی جاتی نہ اسے دور کیا جاتا۔ یہ دینی باریکیاں ہیں، ان کا تعلق صوفیہ کے ساتھ ہے، اور اس بارے میں صوفیہ کرام رحم اللہ السلام کے طریقے مختلف ہیں۔ ہر ایک کا عمل اس کے حال اور وقت کے تقاضے کے مطابق ہوتا ہے۔ بعض اوقات نفرت کا اظہار مکروہ اور کبھی مستحب ہوتا ہے، جس سے انسان اللہ عز و جل کا قرب پاتا ہے، یہ ہرگز حرام یا واجب نہیں۔ انسان اللہ عز و جل کی معرفت اور اس کی محبت کا مکلف ہے، اور اصل محبت محبوب کی ذات تک محدود رہتی ہے۔ جو محبوب کی ذات سے تجاوز کر کے غیر تک پہنچ جائے وہ محبت کی زیادتی و غلبہ ہوتا ہے، اور ظاہری علم و علماء کے مطابق فتویٰ یہ ہے کہ عام انسان اس زیادتی کا مکلف نہیں۔ نافرمانوں کی اقسام اور ان سے معاملات کی کیفیات۔ ایک سوال اور اس کا جواب، نافرمان سے عملاً بغض و عداوت کا اظہار اگرچہ واجب نہیں، لیکن اس کے مستحب ہونے میں کوئی شک نہیں، اور نافرمانوں اور فاسقوں کی اقسام بھی مختلف ہیں۔ تو اس فضیلت و استحباب کو پانے کے لیے ان سے کس طرح معاملہ کیا جائے؟ تمام کے ساتھ یکساں برتاؤ کیا جائے یا الگ الگ؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جان لیجئے جو شخص اللہ عز و جل کے حکم کی مخالفت کرتا ہے، یا تو وہ عقیدے میں مخالفت کرے گا یا پھر عمل میں۔ اگر عقیدے میں مخالفت کرتا ہے تو وہ گمراہ ہوگا یا کافر۔ اگر گمراہ ہے تو پھر اپنی گمراہی کی طرف لوگوں کو رغبت دلائے گا یا نہیں، اور رغبت نہ دلانے کی وجہ یا تو عجز ہوگی کہ وہ اس سے عاجز ہوگا، یا قدرت کے باوجود رغبت نہیں دلائے گا۔ فاسد و برے عقیدے رکھنے والے کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 کافر، نمبر 2 گمراہ اور گمراہ کرنے والا، نمبر 3 گمراہ جو گمراہی پھیلانے پر قادر نہ ہو۔ نمبر 1 کافر اگر حربی ہے تو وہ قتل کیے جانے اور غلام بنائے جانے کا مستحق ہے۔ حربی وہ کافر ہے جس نے مسلمانوں سے جزیہ کی عوض عقد ذمہ یعنی اپنی جان و مال کی حفاظت کا عہد نہ کیا ہو، اور نہ ہی مسلمانوں نے اسے امان دی ہو۔ اس سے بڑھ کر کوئی برائی و تکلیف نہیں، اور اگر ذمی ہے، ذمی اس کافر کو کہتے ہیں جس کے جان و مال کی حفاظت کا بادشاہ اسلام نے جزیہ کے بدلے ذمے لیا ہو، تو اس کی تکلیف کو
تو اس کو تکلیف دینا جائز نہیں، مگر اسے آراز کیا جا سکتا ہے اور اسے تنگ راستہ اختیار کرنے پر مجبور کر کے اور سلام میں پہل نہ کر کے اس کی تحقیر کی جا سکتی ہے۔ اگر وہ تمہیں السلام علیک کہے تو تم اس کے جواب میں صرف علیک کہو۔ بہتر یہ ہے کہ اس کے ساتھ میل جول، لین دین اور کھانے پینے سے بھی بچا جائے، اور دوستوں کی طرح اس کے ساتھ بے تکلفی اور نرمی والا برتاؤ کرنا سخت مکروہ ہے، اور جو نرمی سے پیش آتا ہے قریب ہے کہ وہ حرام میں جا پڑے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم وابناءہم۔ سورہ المجادلہ ترجمہ، تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں اللہ اور پچھلے دن پر کہ دوستی کریں ان سے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی، اگرچہ وہ ان کے باپ یا بیٹے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم والمشرک لا تتراء نارہما، یعنی مسلمان اور مشرک ایک دوسرے کی آگ نہ دیکھیں۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء۔ سورہ الممتحنہ ترجمہ، اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ گمراہ اور گمراہ کرنے والا، وہ گمراہ شخص جو اپنی گمراہی کی طرف بلاتا ہے، اگر اس کی گمراہی کفر تک پہنچتی ہو تو اس کا معاملہ ذمی کافر سے زیادہ سخت ہے، کیونکہ نہ تو وہ جزیہ کا اقرار کرتا ہے اور نہ ہی اس کے حق میں عقد ذمہ کا لحاظ کیا جاتا ہے، اور اگر اس کی گمراہی کفر تک نہ پہنچتی ہو تو اس کا معاملہ اس کے اور اللہ عز و جل کے درمیان ہے، جو کہ یقینی طور پر کافر سے ہلکا ہوگا، لیکن اس کے رد و ابطال کا معاملہ کافر سے زیادہ سخت ہوگا، کیونکہ کافر کا شر اسی کی ذات تک محدود رہتا ہے اور مسلمان اس کو کفر کو جانتے ہیں، اس لیے وہ اس کی باتوں کی طرف توجہ نہیں دیتے، اور کافر اپنے لیے نہ تو اسلام کا دعویٰ کرتا ہے اور نہ ہی سچے عقیدے کا، جبکہ وہ گمراہ جو لوگوں کو اپنی گمراہی کی دعوت دیتا ہے وہ گمان کرتا ہے کہ جس کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے وہ حق ہے، تو یہ شخص مخلوق کے گمراہ ہونے کا سبب بنتا ہے اور اس کا شر اس کی ذات سے تجاوز کر کے دوسروں تک پہنچتا ہے۔ ایسے شخص سے بغض و عداوت کا اظہار کرنا، قطع تعلقی کرنا، اس کی تحقیر کرنا اور برائی بیان کرنا مستحب کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، جبکہ یہ تمام کام اس کی گمراہی کی وجہ سے اور لوگوں کے دل میں اس کی نفرت بٹھانے کے لیے ہوں۔ اگر وہ تنہائی میں سلام کرے تو سلام کا جواب دینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر معلوم ہو کہ اس سے آراز کرنے اور سلام کا جواب نہ دینے کے باعث وہ اپنی نظر میں اپنی بدعت کو برا سمجھے گا اور یہ عمل اسے گمراہی سے روکنے میں مؤثر ہوگا، تو ایسی صورت میں سلام کا جواب نہ دینا ہی زیادہ بہتر ہے، کیونکہ سلام کا جواب دینا اگرچہ واجب ہے مگر ایسی چھوٹی سی غرض کے لیے بھی اسے چھوڑا جا سکتا ہے جس میں کوئی بھلائی ہو، حتیٰ کہ اگر انسان حمام میں ہو یا طبی حاجت سے فراغت حاصل کر رہا ہو تو اس پر بھی جواب دینا واجب نہیں، جبکہ کسی کو گمراہی سے روکنے کا معاملہ ان سے کہیں زیادہ اہم ہے، لہذا اس صورت میں بھی وجوب ساکت ہو جائے گا۔ اگر وہ لوگوں کے مجمع میں سلام کرے تو جواب نہ دینا ہی زیادہ بہتر ہے، تاکہ لوگ اس سے نفرت کریں اور لوگوں کی نظروں میں اس کی گمراہی کی قباحت ظاہر ہو۔ اسی طرح اس سے احسان و بھلائی اور مدد کرنے سے بھی باز رہنا ہی بہتر ہے، خاص طور پر اس وقت جب لوگوں پر اس کی گمراہی ظاہر ہو۔ چنانچہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من انتہر صاحب بدعۃ ملا اللہ قلبہ آمنا و ایمانا و من اہنا صاحب بدعۃ آمنہ اللہ یوم الفزع الاکبر ومن الانا لہ واکرمہ او لاقیہ ببشر فقد استخف بما انزل اللہ علی محمد، یعنی جس نے کسی بدعتی کو جھڑکا تو اللہ عز و جل اس کا دل ایمان اور امن سے بھر دے گا، اور جس نے کسی بدعتی کی توہین کی اللہ عز و جل بڑی گھبراہٹ یعنی قیامت کے دن اسے امان عطا فرمائے گا، اور جو کسی بدعتی کے ساتھ نرمی کرے، اس کی عزت کرے یا اس کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آئے تو اس نے اسے حقیر جانا جو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ گمراہ جو گمراہی پھیلانے پر قادر نہ ہو، وہ گمراہ شخص جو دوسروں کو گمراہی کی طرف بلانے کی طاقت نہیں رکھتا اور نہ ہی اس کے بارے میں اس بات کا خوف ہو کہ لوگ اس کی پیروی کریں گے، تو ایسا شخص گمراہ گر کے معاملے میں کچھ نرمی کا مستحق ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اس کے ساتھ سخت اور توہین میں سلوک نہ کیا جائے، بلکہ اسے نرمی سے نصیحت کی جائے، کیونکہ عوام کے دل بہت جلد بدل جاتے ہیں، لیکن اگر نصیحت سے کوئی فائدہ نہ ہو تو آراز کر کے اس کی گمراہی کو اس کی نظروں میں برا ثابت کیا جائے۔ اگر یقین ہو جائے کہ گمراہی اس کے دل اور اس کی طبیعت میں راسخ ہو چکی ہے، نصیحت کا اس پر کچھ اثر نہیں ہوگا، تو ایسی صورت میں اس سے آراز کرنا ہی زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جب تک گمراہی کی اچھی طرح سے برائی بیان نہ کی جائے اس وقت تک وہ مخلوق میں پھیلتی رہتی ہے اور اس کا فساد عام ہوتا چلا جاتا ہے۔ اعمال فاسدہ کی اقسام
جس شخص کا عقیدہ درست ہو لیکن وہ اپنے افعال و اعمال کے ذریعے اللہ عز و جل کی نافرمانی کرتا ہو اور وہ نافرمانی والا فعل اور گناہ دوسروں کے لیے باعث تکلیف ہوگا، جیسے ظلم کرنا، کوئی شے غصب کر لینا، جھوٹی گواہی دینا، غیبت کرنا، لوگوں کو آپس میں لڑانا اور چغلی کرنا وغیرہ، یا پھر ایسا فعل ہوگا جو اس کے لیے بھی نقصان کا باعث ہوگا اور دوسروں کے لیے بھی۔ اب یا تو دوسروں کو اس گناہ کی دعوت دیتا ہوگا، مثلا شراب خور کا مردوں اور عورتوں کو جمع کرنا اور انہیں شراب خوری پر ابھارنا، یا پھر اس گناہ کی دعوت دوسروں کو نہیں دیتا ہوگا، مثلا کوئی شخص خود تو شراب خور اور زانی ہو لیکن دوسروں کو اس کی دعوت نہ دیتا ہو، پھر یہ گناہ یا تو صغیرہ ہوگا یا کبیرہ، اور اس گناہ میں اکثر لوگ ملوث ہوں گے یا نہیں۔ اس تقسیم سے ظاہر ہوتا ہے کہ نافرمانی والے افعال 3 طرح کے ہوتے ہیں اور ہر ایک کی علیحدہ حیثیت ہے، بعض سے زیادہ سخت ہیں، لہذا ہم ان تمام پر ایک طرح کا حکم نہیں لگا سکتے۔ پہلی قسم، یہ قسم وہ ہے جس میں دوسروں کو نقصان پہنچتا ہے، مثلا ظلم کرنا، کوئی شے غصب کر لینا، جھوٹی گواہی دینا اور غیبت و چغلی کرنا وغیرہ۔ یہ قسم باقی دونوں قسموں سے زیادہ سخت ہے، ایسے لوگوں سے اعراض کرنا، میل جول ترک کر دینا اور ان کے ساتھ معاملات ختم کر دینا ہی زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جو گناہ لوگوں کے لیے باعث تکلیف ہو وہ سخت ہوتا ہے اور اس کا حکم بھی سخت ہوتا ہے۔ ان میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو خون ریزی کے ذریعے ظلم کرتے ہیں، بعض لوگوں کے مال غصب کرنے کے ذریعے ظلم کرتے ہیں، اور بعض دوسروں کی عزتیں لوٹنے کے ذریعے ظلم کرتے ہیں۔ ان میں سے بعض گناہ بعض سے زیادہ سخت ہیں، یہی وجہ ہے کہ انہیں برا جانتے ہوئے ان سے اعراض کرنا زیادہ بہتر ہے، اور اگر اعراض کرنے سے انہیں یا دیگر لوگوں کو تنبیہ کرنا مقصود ہو تو اعراض کرنے کا حکم مزید پختہ ہو جاتا ہے۔ دوسری قسم میں وہ شخص داخل ہے جو لوگوں کے لیے گناہ کے اسباب مہیا کرتا اور گناہ تک ان کی رسائی آسان بناتا ہے۔ ایسا شخص دنیا میں تو مخلوق کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا لیکن اپنے اس فعل سے ان کا دین چھینتا ہے۔ اگر اس میں لوگوں کی رضا شامل ہو تو یہ سختی کے اعتبار سے پہلی قسم کے قریب ہے، لیکن اس سے کچھ کم ہے، کیونکہ جو گناہ بندے اور رب عز و جل کے درمیان ہوتا ہے وہ معافی کے زیادہ قریب ہوتا ہے، لیکن یہ گناہ اس کی ذات سے تجاوز کر کے دوسروں تک پہنچتا ہے، اس حیثیت سے یہ سخت ہے۔ اس کا بھی تقاضا یہی ہے کہ ایسے لوگوں کی توہین کی جائے اور ان سے اعراض اور قطع تعلق کیا جائے، اور اگر اسے تنبیہ وغیرہ کرنے کے لیے اسلام کا جواب نہ دینا مناسب سمجھے تو اسلام کا جواب بھی نہ دے۔ تیسری قسم میں وہ شخص داخل ہے جو شراب نوشی یا ترک واجب یا کسی ممنوع کام میں ملوث ہونے کی وجہ سے فاسق ہو، لیکن وہ فسق انہی کی ذات تک محدود ہو۔ ایسا شخص پہلی دونوں قسموں کے لوگوں کے مقابلے میں نرمی کا مستحق ہے، لیکن اگر وہ گناہ کرتا دکھائی دے تو اسے روکنا واجب ہے، چاہے جس طرح بھی ممکن ہو، اگرچہ مار کے ذریعے یا ڈانٹ ڈپٹ کر کے، کیونکہ برائی سے روکنا واجب ہے، اور جب گناہ کر چکا اور معلوم ہو کہ یہ اس کی عادت بن چکا ہے اسے بار بار کرتا ہے۔ اس صورت میں اگر یقین ہو کہ نصیحت کرنے سے دوبارہ نہیں کرے گا تو نصیحت کرنا واجب ہے، اور اگر یقین نہ ہو لیکن امید ہو تو نصیحت کرنا افضل ہے، اور اگر نرمی یا سختی سے منع کرنا زیادہ نفع مند ثابت ہو تو یہی افضل ہے۔ بہرحال اس کے سلام کا جواب نہ دینا اور میل جول ترک کر دینا، یہ سب اس وقت ہوگا جبکہ یقین ہو جائے کہ گناہ پر ڈٹا ہوا ہے اور نصیحت کچھ فائدہ نہیں دے رہی۔ یہ معاملہ محل نظر ہے، اس حوالے سے علماء بزرگان دین رحمۃ اللہ مبین کی عادات مختلف رہی ہیں۔ صحیح یہ ہے کہ اس کا حکم آدمی کی نیت کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے، اسی وقت کے لیے کہا جاتا ہے الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یقیناً مخلوق سے نرمی اور شفقت سے پیش آنا اگر عاجزی ہے تو نفرت و اعراض بھی انہیں گناہ سے باز رکھنے کے لیے ہی کیا جاتا ہے، لہذا اس سلسلے میں دل سے فتویٰ طلب کرنا چاہیے۔ تم جس چیز کو خواہش نفس اور طبیعت کے تقاضے کی طرف مائل دیکھو اس کی ضد کو اختیار کرنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ تحقیر اور نفرت کا اظہار بعض اوقات تکبر، عجب، اپنی بلندی کا اظہار کر کے لذت حاصل کرنے اور خود کو نیک سمجھنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یوں ہی نرمی کا سبب بعض اوقات دین میں سستی اور اس کے دل کو اپنی طرف مائل کرنا ہوتا ہے۔ کبھی اس وجہ سے نرمی کی جاتی ہے کہ وہ مقصود تک پہنچنے کا ذریعہ ہوتا ہے، اور کبھی اس کی جدائی کے خوف کے باعث اس سے نرمی کی جاتی ہے، اور کبھی نرمی کا سبب اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ اس سے نفرت و آراز کرنے کی صورت میں قریب یا بعید زمانے میں جاہ و مرتبہ اور مال و دولت میں نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ یہ تمام باتیں شیطانی جال ہیں، طالبین آخرت کے اعمال میں سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ پس دینی اعمال کی طرف رغبت رکھنے والے کا ان باریکیوں کی چھان بین کرنا، اپنے احوال اور قلب کو ان سے محفوظ رکھنا ہی اس کے حق میں فتویٰ ہے۔ اس کوشش کے نتیجے میں کبھی وہ حق کو پا لیتا ہے اور کبھی خطا کر جاتا ہے، کبھی حق واضح ہونے کے باوجود خواہش نفس کی پیروی میں سبقت لے جاتا ہے، اور کبھی اس دھوکے میں مبتلا ہو کر خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے کہ وہ اللہ عز و جل کی رضا اور آخرت کے لیے عمل کر رہا ہے۔
ان باریکیوں کو تیسری جلد میں غرور یعنی دھوکے کی مذمت کے بیان میں ذکر کیا جائے گا۔ جس شخص کا گناہ صرف اس کے اور اللہ عز و جل کے درمیان ہو اس کے ساتھ نرمی سے پیش آنے پر یہ روایت دلالت کرتی ہے۔ چنانچہ مروی ہے کہ ایک شخص شراب پیا کرتا تھا، اسے کئی مرتبہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حد لگائی گئی لیکن وہ پھر بھی پی لیتا۔ کبھی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس پر اللہ عز و جل کی لعنت ہو، کتنی شراب پیتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تکن اونا للشیطان علی اخیک، یعنی اپنے بھائی کے خلاف شیطان کے مددگار نہ بنو، یا اسی مفہوم کے اور الفاظ ارشاد فرمائے۔ اس فرمان نے ذیشان سے اشارہ ملتا ہے کہ نرمی کرنا نفرت اور سختی سے زیادہ بہتر ہے۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔